الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مختہم. درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے متعلق لوگوں کے اندر بڑے توہمات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے. میرے محترم سامعین، جو لفظ بولتے ہیں وہ تو لفظ بولنے کو جی بھی نہیں چاہتا کہ یہ مہینہ توبہ نعوذ باللہ منحوس ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق تعالی فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو میں ہوں. دن اپنے وقت پہ چڑھ رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے. نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے. منحوس ہیں تو وہ ہمارے برے اعمال منحوس ہیں. ان کی کوئی بات نہیں کرتا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کالے جادو سے، کالے عملوں سے ڈرتے ہو، اپنے کالے کرتوتوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ساری نحوست تو ہمارے کالے کرتوتوں کی ہے، اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے گناہوں کی وجہ سے فرمایا کہ انسانوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا چارہ تک وہ بھی کم ہو جاتا ہے. نحوست تو ہے ہمارے گناہوں کی، مگر ہم نے ڈال دی دنوں کے اوپر، ہم نے ڈال دی مہینوں کے اوپر، ہم نے ڈال دی لوگوں کے اوپر. فلانا بندہ ہی بڑا منحوس ہے جی. تو میرے محترم سامعین،
کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ منحوس دن، توبہ نعوذ باللہ۔ بھئی دن تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں نحوست نہیں ہے، ہمارے اعمال میں نحوست ہے۔ تو اس لیے نہ کوئی سفر کی ممانت ہے، وہ ایک من گھڑت سی روایت پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہوئی ہے، وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، جو مجھے اس کی خوشخبری سنائے سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، بالکل جھوٹ ہے، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اعمال، برے اعمال منحوس ہیں، اچھے اعمال خیر و برکت کا ذریعہ ہیں، اور برے اعمال یہ نحوست ہے۔ تو سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ حضور نے تو خود سفر فرمایا اس میں، اگر اس میں سفر کرنا منع ہوتا تو حضور خود کیوں سفر فرماتے؟ میرے محترم سامعین، ہجرت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے، لیکن جن لوگوں نے ہجرت کی ہے جب پاکستان بنا ہے، اگر کوئی بوڑھا زندہ ہو تو پھر وہ آپ کو بتائے۔ اور یہ ہجرت کی تھی اسلام کے لیے، روٹی کپڑا مکان کے لیے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور جس مقصد کے لیے ہجرت کی تھی آج پونی صدی گزر گئی، اس مقصد کی طرف ہم چلے ہی نہیں۔ جو بھی اس ملک میں آیا عوام سے دھوکہ اور فراڈ ہی کر کے گیا ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آزماتے بھی فراڈیوں کو ہی ہیں، جی ہر ایک کو قوم نے موقع دیا ہے، نہیں دیا تو مولویوں کو نہیں دیا، باقی سب کو آپ نے موقع دیا اور خوب موقع دیا ہے۔ تو چلو ایک مرتبہ بھول کر دے دو، کسی مسلک کے علماء کو دے دو، دے کر تو دیکھو۔ کیوں جی؟ سارے مولوی تو برے نہیں ہو سکتے نا، آپ کہہ سکتے ہیں میں برا ہوں، کوئی اور کسی کو کہہ دیں گے، لیکن سارے تو نہیں ہیں نا۔ تو جس مرضی مسئلے، میں نے تو کھلی چھٹی دی ہے، جس مرضی مسئلے کے علماء کو ووٹ دے کے ایک مرتبہ حکومت ان کے حوالے تو کر کے دیکھو۔ وہ کیا کہتے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا مولوی صاحب ہم چوروں کو ووٹ دے دیں گے، زانیوں کو دے دیں گے، فراڈیوں کو دے دیں گے، لٹیروں کو دے دیں گے، سب کو دے دیں گے، لیکن کسی نیک انسان کو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اور اپنے آپ کو پھر حسینی بھی کہلواتے ہیں۔ حسین نے تو یزید کو ووٹ نہیں دیا ہے، ہم جیسے لوگ ہوتے تو توبہ نعوذ باللہ دے دیتے۔ حضرت حسین کو مشورہ، کوئی نہیں جی جان بچاؤ، ساز باز کر لو۔ مگر حسینیت اسی کا نام ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہونا۔ اگر حسین ساز باز کر لیتے تو پھر حسین کا نام نہ ہوتا۔ اگرچہ وقتی طور پر حکومت یزید کو مل گئی، لیکن رہتی دنیا تک عزت حسین کو ملی ہے۔ عزت حق پہ ڈٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام